سلطنت دراز میں ایک خوبصورت شہزادی بیلا رہتی تھی۔ بیلا کی زندگی بظاہر پرسکون اور شاندار تھی، مگر اندر سے وہ ہمیشہ بے چینی کا شکار رہتی تھی۔ محل کی دیواروں کے اندر اس کی زندگی میں ایک خاموش جنگ جاری تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے، مگر بیلا کے دل میں ہمیشہ ایک خالی پن رہتا تھا۔ ایک دن بیلا نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ سلطنت کے مختلف گاؤں کا دورہ کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ اور ملکہ نے پہلے تو اسے منع کیا، مگر پھر اس کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ بیلا نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور سلطنت کے دور دراز گاؤں کا رخ کیا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیلا کی ملاقات ایلیکس سے ہوئی۔ ایلیکس ایک غریب لڑکا تھا جو اپنی بکریوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی زندگی میں مشکلات تھی، مگر وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا۔ ایلیکس کی معصومیت اور سادگی نے بیلا کو متاثر کیا۔ بیلا نے ایلیکس سے گاؤں کی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ ایلیکس نے بتایا کہ گاؤں میں حال ہی میں عجیب واقعات پیش آنے لگے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو رات کو عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور کچھ لوگ اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر بیلا کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ بیلا نے ایلیکس کے گھر میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے اندھیرے میں بیلا نے بھی وہی عجیب آوازیں سنی۔ وہ خوف سے کانپ اٹھی اور ایلیکس کے پاس گئی۔ ایلیکس نے اسے تسلی دی، مگر بیلا کو نیند نہیں آئی۔ وہ سوچتی رہی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور آخر کیوں۔ اگلے دن بیلا اور ایلیکس نے مل کر ان عجیب واقعات کی تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے گاؤں کے بزرگوں سے بات کی اور ان سے مشورہ لیا۔ بزرگوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ ایک قدیم لعنت کی وجہ سے ہو رہا ہے جو گاؤں پر مسلط ہے۔ بزرگوں نے ایک پرانی داستان سنائی جس میں ایک بدروح کا ذکر تھا جو گاؤں کے قریب ایک جنگل میں رہتی تھی۔ اس بدروح نے کئی سال پہلے گاؤں پر حملہ کیا تھا اور گاؤں والوں نے اسے ایک قدیم منتر کے ذریعے قید کر دیا تھا، مگر اب وہ بدروح پھر سے آزاد ہو گئی تھی۔ بیلا اور ایلیکس نے جنگل کا رخ کیا تاکہ وہ بدروح کا سامنا کر سکیں۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہیں عجیب اور خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایلیکس نے بیلا کا ہاتھ پکڑا اور اسے تسلی دی۔ دونوں نے مل کر جنگل کے اندر گہرائی میں جانے کا فیصلہ کیا۔